میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ اسی روزے کو رونما ہوئی تھی. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ان سے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے, اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. بہن, 17 رمضان مبارک ہجرت کے 2 سال بعد, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کا دین جو ہے جس طریقے سے پھیلا, تو میرے آقا نے جب مدینہ المنورہ میں جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 2 سال بعد یہ غزوہ بدر جو ہے یہ جو ہے سامنے پیش آئی, جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں. اور ہوا کیا تھا, اس کا اگر سینیریو دیکھا جائے یا اس کا پس منظر دیکھیں تو جب اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام جو مکے میں تھے, مدینہ المنورہ انہوں نے جب ہجرت کی تو ان کا جو مال و اسباب تھا وہ کافروں نے لوٹ لیا تھا, اسے یعنی کہ مدینہ المنورہ جانے نہیں دیا. اور اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ کرام حضور کی خاطر مدینہ المنورہ چلے گئے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس مال و اسباب بھی نہ تھے. اسی دوران ہجرت کے 2 سال بعد ایک قافلہ جو شام سے آ رہا تھا, ابو سفیان کا تجارتی قافلہ, تو وہ قافلہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مدد دے رہا تھا مکے میں جو قریش جو کفار قریش تھے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اس مال کو. تو مسلمانوں نے اس قافلے کو روک لیا. تو یہ خبر پہنچی کہاں, مکے کے قریشیوں تک, ان اہل کفار تک, کہ بھائی لگتا ہے مسلمانوں نے اتنا بڑا جو ہمارا قافلہ جو تجارتی قافلہ سے روک لیا ہے. تو اب کیا ہوا, پھر ایک مہم چلائی گئی, اور مہم میں یہ طے کیا گیا کہ ہم مسلمانوں سے اس قافلے کو روکنے کا بدلہ لیں گے. اچھا. تو 1000 لشکر جو ہے وہ مکے سے نکلا, اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مدینہ سے منورہ سے 130 مائل کے فاصلے پر یہ بدر کا مقام ہے جو تاریخی جو جگہ ہے. تو اس مقام پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی لیا, جن کی تعداد 313 تھی. اب یہ 313 کی تعداد کے صحابہ کرام جب بدر کے مقام پر پہنچے, اور وہاں سے جو قافلہ تھا وہ 1000 کا لشکر تھا. یہاں 2 گھوڑے تھے, وہاں 100 گھوڑے تھے. یہاں 313 کی تعداد تھی, وہاں پر اگر دیکھا جائے تو 1000 کا لشکر تھا. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اونٹ کی تعداد بہت ہی کم اونٹ, اور وہاں پر 100 کی تعداد میں آپ سمجھے کہ اونٹ, اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس سواریاں تھیں. تلواریں تو اللہ رحم فرمائے کہ آپ سمجھے کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جو تھیں درختوں کی جو ٹہنیاں جو جھاڑ ہوتی ہیں, چند تلواریں اور ٹہنیاں تھیں. اب ہوا کیا اس بدر میں, ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جس دن صبح جنگ کا آغاز ہونا تھا, اس رات پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر روتے رہے اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہے, اور خاص طور پہ اپنے ساتھیوں کے, اللہ اگر یہ آج جو تیرے محبوب بندے ہیں, اگر یہ آج تیرے کلمہ اور تیرے حق کو پہنچا رہے ہیں, اگر یہ کل نہ تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو یقین مانے پھر صبح ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول نے بضابطے نشانات بتائے کہ فلاں کافر وہ وہاں پر مرے گا, یہ یہاں پر مرے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ اسلام کا جب معرکہ شروع ہوا تو سب سے پہلے کفار قریش کی طرف سے جو آئے عتبہ, شیبہ, ولید آئے. ادھر سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت ولید یہاں تشریف لے کر آئے. بالخص اب میں آپ کو مختصر طور پر لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کی مدد, یعنی جہاں 313 تھے, 1000 اللہ نے فرشتے بھیجے, اور ان فرشتوں نے اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی. اس طرح کفار قریش پر الحمدللہ مسلمانوں کا غلبہ رہا اور جنگ جیت لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.